السلام علیکم۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ ویلنسیا ایک خوبصورت شہر، اور وہ اس شہر میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ صبح وقت سے پہلے ہی کھل گئی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ پوری رات وقفے وقفے سے اس کی آنکھ کھلتی رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک تو نئی جگہ تھی، گھر والوں سے دور، اور اوپر سے یونیورسٹی کا عجیب سا سٹریس تھا۔ وہ اٹھی تو یشما سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے اور یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ پہلا دن تھا اس کا، دل تھک تھک کر رہا تھا۔ اس رات یشما نے بتایا تھا کہ یہاں سے یونیورسٹی پاس ہی تھی۔ ایمان کے پاس لوکیشن بھی تھی۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچ جاتی، اور اس نے واک کرنے کا ہی سوچا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ وہ باہر نکلی تو صاف ستھری کشادہ سڑکیں، اس کا دل دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ چاروں جانب عمارتیں آرٹ کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی باہر نکلتے ہی، اتنی ہی پرجوش ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ جب پاس سے گزرتی ایک ادھیڑ عمر عورت نے اسے گڈ مارننگ کہا تھا، وہ بھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس عورت کو گڈ مارننگ بولا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی، جس کی عمارت اسے نظر آ چکی تھی۔ اس کی غنودگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ تھرتھراہٹ کی آواز اب اسے جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے غنودگی میں ہی ایک جانے پڑا موبائل اٹھایا اور مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مسٹر ماسیل جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر ابھی تک بری طرح گھوم رہا تھا، پپوٹے بھاری تھے۔ اس نے گردن کو چھوا جو ٹھنڈی اور پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، یعنی اس کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی بستر سے اتر آئی۔ 10 منٹ بعد وہ برش کر کے اچھے سے منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو ماسیل نے سینکڑوں بار اسے فون کیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایما کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ موبائل لیے کچن میں آ گئی۔ پھر اس نے چائے بنائی اور موبائل ساتھ ساتھ چیک کرتی رہی۔ روز نے بھی اسے کئی بار فون کیا تھا، اس کے کافی میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی کہ ماسیل کا پھر سے فون آنا شروع ہوا۔ اف، یہ شخص بھی نا۔ ایما نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے ماسیل کی بے چین اور پریشان سی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو ایما، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ 2 دنوں سے غائب ہو، ایسے کون کرتا ہے؟ اس کے سوالوں کی لمبی فہرست حاضر تھی۔ ایما کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ دراصل میرا فون خراب ہو گیا تھا، ایما نے بہانہ بنایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماسیل اس کی خراب طبیعت کا سن کر پریشان ہو جائے۔ بہت سخت دل ہو تم، ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ فون خراب ہوا تھا تو تم نیا لے لیتی یا آفس آ جاتی، میں دیکھ ہی لیتا تمہیں، مجھے تسلی ہو جاتی۔ بات کے آخر میں بے بس ہوا تھا وہ، اور اس کی بے بسی ایما کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے ماسیل کا اپنے سامنے بے بس ہونا برا لگتا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا، اس لیے نہیں آ سکی، اس نے سخت لہجے میں کہا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ایما کا دل تھا کہ وہ بالکنی میں کھڑی ہو کر چائے پیے، لیکن اپنی خراب طبیعت کے باعث وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تبھی دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اس ایما، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پروفیشنل ہو چکی ہیں۔ آپ جاب کرتی ہیں اور بنا انفارم کیے چھٹی کرنا پروفیشنل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنا انداز یک لخت بدل گیا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ ایما اس کی الطافات سے خار کھاتی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما نے بے ساختہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے اتنا کہہ کر بنا ماسیل کی بات سنے فون بند کر دیا تھا۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اسے میرے جذبات کا ذرا احساس نہیں؟ اس نے مجھے انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ فون کو دیکھ کر سلگ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایما کی بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس کا فون خراب تھا۔ اگر اسے سچ پتہ ہوتا تو اب تک وہ اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا، اور ایما یہی نہیں چاہتی تھی۔ یونیورسٹی آف ویلنسیا اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی اس نے تصویروں میں دیکھی تھی۔ صبح سویرے یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے اس میں ایک نئی روح جاگ اٹھی تھی۔ جہاں وہ خوف زدہ تھی وہیں خوش بھی تھی۔ آخرکار سالوں کی لمبی ریاضت کے بعد اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ انسان کی آزمائش اکثر اس کی آزادی سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر ایک عورت کی۔ جب اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے وہ زمین پر ہی رہتی ہے یا ایک عروس کی طرح حد سے اونچا اڑنے کی کوشش میں سمندر کی گہرائیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس نے آج کا پورا شیڈیول ترتیب دے لیا تھا۔ 2 بجے تک اس کی کلاسز تھیں۔ اس کے بعد اسے مارکیٹ جانا تھا، ایک نئی سم لینی تھی، اسے کچھ سامان لینا تھا۔ پر ابھی تو وہ یونیورسٹی میں بایو ڈائیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں وہاں گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر وہ چمک نہیں ابھری تھی جو کسی کے متاثر ہونے پر ابھرتی ہے۔
یہاں کے مقامی لوگ زیادہ ہسپانوی بولتے تھے لیکن انگلش بھی بولی جاتی تھی۔ اس نے سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا اور ایسے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈا جو مقامی نہیں لگتے، اور پھر ایک لڑکی سے جو انڈین تھی اپنا ڈپارٹمنٹ پوچھا، اسے ڈپارٹمنٹ بتا دیا گیا۔ اس نے سنا یونیورسٹی میں ریگنگ ہوتی ہے، پرینک ہوتے ہیں، پر ابھی تک اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بنا کسی پریشانی کے اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کی کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس تھے اور شاید وہ واحد لڑکی تھی جو مسلمان تھی، کوئی اسے نہ پہچانتا اگر اس نے حجاب نہ کیا ہوتا۔ باقی کلاس فیلوز نے اسے سرسری سا دیکھا تھا، کسی نے مسکراہٹ سے نوازا تھا تو کسی نے بھویں بھی سکیڑیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی ایشیائی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی سادگی پہ گورے فدا ہو جاتے ہیں، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک خالی سیٹ پر بیٹھتے اس نے شدت سے سوچا تھا، ویسے اچھی بات ہے، اگر کوئی میرے پیچھے پڑ گیا تو میں کیسے پڑھ پاؤں گی، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کلاس میں نہیں تھی اس لیے اسے پہچان لیا گیا۔ اس سے کلاس میں جو پہلا سوال کیا گیا وہ یہی تھا کہ اس نے بائیو ڈائیورسٹی کو کیوں چنا، وہ سائنس کی کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتی تھی۔ جواب اس کے پاس پہلے سے تھا، وہ روئے زمین پر موجود ہر جاندار کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، پر دوسرے سوال کا جواب وہ نہیں جانتی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ وہ لندن امریکہ جانے کی بجائے ویلنسیا ہی کیوں آئی، وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہاں آنے کا کیوں سوچا۔ اس نے تو کبھی بیرون ملک آنے کا بھی نہیں سوچا تھا، یہ اس کی قسمت تھی جو اس پہ مہربان تھی۔ اسے تو اپنا آپ ویلنسیا میں کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ تب اس نے یہی جواب دیا کہ اس نے ویلنسیا یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا، وہ یہاں آ گئی۔ پر اتنا سا جواب دیتے وقت بھی اس کے چہرے سے آگ نکل رہی تھی، اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، کسی نے اسے تمسخرانہ نظروں سے نہیں دیکھا، کسی نے اسے کمتر نہیں سمجھا۔ یہاں سب نارمل تھا، سب کی اپنی زندگی تھی، جہاں شرارتیں تھیں وہیں سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ مسلسل 3 لیکچر لینے کے بعد وہ کیفے آ گئی۔ لیکچر کچھ اسے سمجھ آئے تھے اور کچھ اوپر سے بھی گزرے تھے۔ اس کا بہت سا کورس چھوٹ گیا جسے اس نے پورا کرنا تھا، بھوک سے اس کا سر میں درد ہو گیا۔ کیفے میں سارے ٹیبل بک تھے، اس کا پہلا دن تھا، اسے ہر جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس کا مذاق نہ بن جائے، کہیں سب اس پر ہنسنے نہ لگ جائیں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر مینیو دیکھا اور حساب لگایا کہ ایسا کیا کھایا جائے جس سے پیٹ بھی بھر جائے اور پیسے بھی کم لگیں۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، پر یہاں اسے کافی نظر آ رہی تھی، چائے نہیں۔ اس نے ایک سینڈوچ لیا اور خاموشی سے سب سے چھپ کر ایک جانب بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بیٹھا تھا جس میں زیادہ لڑکے تھے، اور وہیں اس نے ایک لمبے والوں والے لڑکے کو دیکھا۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ ایمان کا دل اچانک دھڑک اٹھا۔ آرجے سماعت کے پردے سے کسی کا نام ٹکرایا تھا۔ یہاں طرح طرح کے اسٹوڈنٹس تھے، کچھ کے بال گھونسلے جیسے تھے، کچھ کے عجیب و غریب ہیئر سٹائل، اور کچھ اسٹوڈنٹس بہت ہی نفیس بھی تھے۔ وہ بس خاموشی سے سب کا مشاہدہ کر رہی تھی، یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ یہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکے۔ لمبے بالوں والے لڑکے کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ درمیان میں بیٹھا تھا، باقی سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ شاید وہ اپنے گروپ کا مشہور ترین لڑکا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور سینڈوچ کھانے لگی۔ اسے فاسٹ فوڈ سے خاص رغبت نہیں تھی، لیکن یہاں معاملہ بھوک کا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج وہ گھوم پھر کر آس پاس کے کیفے دیکھے گی، وہاں کے مینیو بھی، اور اپنے مطلب کے کھانے کی جگہ ڈھونڈ لے گی۔ وہ لوگوں سے زیادہ ہاتھ میں پکڑے فون پر یقین رکھتی تھی جس کا گوگل میپ اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا ایک آخری لیکچر رہتا تھا اور اس کے بعد وہ سینٹرل مارکیٹ جانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی شاید کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اٹکی ہوئی سانسیں کیسے بحال ہوتی ہیں، یہ 3 دن بعد ایما کو اپنے سامنے دیکھ کر ماسیل کو محسوس ہوا تھا۔ اسے غصہ بھی تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ایما کا حشر نشر کر دے، اور وہیں دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا لے، کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، جبکہ کسی اور کو نظر نہ آئے۔ جبکہ ایما اس سے گریز برت رہی تھی۔ ماسیل نے کل رات اپنی چاہت کا اقرار کیا تھا، اور تب سے ایما کے ذہن میں اس کا وہی جملہ گھوم رہا تھا، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی، یوں جیسے ماسیل نے نہیں بلکہ اس نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہو۔ وہ خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب انسٹیٹیوٹ آئی تب ماسیل کلاس لے رہا تھا۔ اس نے بارہا گلاس ڈور سے ایما کو دیکھا تھا، وہ اسے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کرتی نظر آئی۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب وہ باہر نہیں نکلی تو ماسیل آفس چلا گیا۔ ایما اسے دیکھ کر پروفیشنل انداز میں مسکرائی۔ بظاہر وہ فریش لگ رہی تھی، لیکن اس کی سوجی آنکھیں ماسیل کو بہت کچھ بتا گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ اس مغرور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر بہت سارے شکوے کرے، اس سے اس کی ہی شکایتیں لگائے، پر اس کا انداز دیکھ کر وہ خود پہ ضبط کر کے رہ گیا۔ پوچھا تو بس یہ کہ طبیعت کیسی ہے، جس پر ایما نے مسکرا کر الحمدللہ کہا، اور اس کا یہ جواب سن کر ماسیل کے اندر کچھ بھڑک اٹھا۔ تم ایسے کیسے کر لیتی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ ایما نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔
تمہیں خدا سے کوئی شکایت کیوں نہیں ہوتی؟ تم ہمیشہ اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے رہ لیتی ہو؟ سوال ایسا تھا کہ ایما بھی چونک اٹھی۔ کیا واقعی وہ اتنی مطمئن تھی؟ کتنی ہی دیر اسے جواب نہ سمجھ آیا، پھر وہ بولی، شاید مجھے زیادہ کی طلب نہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ایما، ماسیل نے اسے ٹوک دیا۔ شاید مجھے بہت کچھ نہیں چاہیے، میں کم میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ وہ پھر سے جواب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نو نو، میرے سوال کا جواب دو ایما، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ اسے بھی الجھا دیتا تھا۔ ایما نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ عجیب، اس کا جواب سن کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ساری خواہشات پوری ہو جاتی تو تم یہاں نہیں آتی ایما۔ کوئی تو ایسی خواہش ضرور ہے جو تمہیں بے چین کیے رکھتی ہوگی، جو تمہیں یہاں تک لے آئی۔ پھر تم اتنی مطمئن کیسے ہو؟ اس کا ذہن ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ بالآخر اسے ہار ماننا پڑی۔ اس کے اندر تو الاؤ جلتا تھا، پھر ہر وقت وہ کیسے اتنی پرسکون اور مطمئن نظر آتی تھی۔ اس کا جواب سن کر پلٹا اور گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا، جس سے باہر پانی کے تالاب میں تیرتی بطخیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کچھ وقت پہلے تک میری بھی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، میں نے جو چاہا وہ پایا، پر اب لگتا ہے میں جس خواہش میں مبتلا ہو چکا ہوں وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لینے والی ہے۔ وہ گلاس ونڈو پر ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ یہ عکس صرف اسے نظر آ رہا تھا۔ لا حاصل کی خواہش، پر میں اپنی یہ خواہش پوری کر کے رہوں گا۔ مہرون رنگ کی اونی اسکارف میں اس کا شفاف چہرہ جانے کیوں اتنا پیارا لگا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، پر ایما ابھی بھی ویسے ہی مطمئن بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی تمہارا اتنا مطمئن اور پرسکون رہنا مجھے چبھتا ہے۔ وہ صاف کو تھا۔ ایما کی بھویں سکڑ گئیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں کیا مسٹر ماسیل جو آپ مجھے پرسکون نہیں دیکھ سکتے؟ وہ خفا انداز میں بولی، چہرے پر سختی تنائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ تم کسی کا سکون برباد کر کے پرسکون کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ گلاس ونڈو سے چھن کر آتی ہلکی دھوپ میں اس کا سراپا پوری طرح نمایاں تھا۔ گرے پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ اس کے سامنے ایسے استیدا تھا جیسے اس کی جان ہی لے لے گا۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، اس کے ہونٹ سگریٹ پینے کی وجہ سے گہرے رنگ کے محسوس ہو رہے تھے۔ صاف رنگت اور بولتی آنکھیں، وہ ماسیل نہ بھی ہوتا تو بھی ہر دوسری لڑکی کو پسند آ جاتا۔ ایما کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس کی اسے توقع نہ ہو، اس کا چہرہ تمتمانے لگتا تھا، زبان تالو سے چپک جاتی، یوں لگتا جیسے وہ تیز بخار کی لپیٹ میں ہو۔ اس وقت بھی ماسیل کے سوال نے کچھ ایسی حالت کی تھی اس کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئی، لیکن الفاظ ادا نہ ہوئے۔ وہ ہولے ہولے 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آیا اور اس کی جانب تھوڑا سا جھکتے ہوئے رازدانہ انداز میں بولا، میں وہ انسان ہوں جو اپنی چاہت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اب تم میری اولین خواہش ہو۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایما کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا۔ وہ محبت جیسے جذبوں سے کوسوں دور رہنے والی لڑکی تھی، پھر کیوں یہ جذبہ اسے اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا؟ ماسیل وہ شخص نہیں تھا جس سے ایما کو فوراً محبت ہو جاتی، پر وہ ان لوگوں میں سے تھا جسے ایما چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جلد از جلد نئی جاب ڈھونڈنی ہوگی، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ نمکین پانی کو اندر اتارتے وہ سوچ رہی تھی۔ ماسیل جتنا اس کے قریب آنا چاہتا تھا وہ اتنی دور بھاگ رہی تھی۔ جانے قسمت دونوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، پر اس پر میرا دل اس دن مجھ سے باغی ہو گیا جب میں نے اسے مارکیٹ میں دیکھا۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے رہی تھی۔ خریداری کے بعد وہ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے بریڈ نکالے اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کی۔ اس کے پاس 5 دن کے بریڈ تھے۔ یقیناً وہ ناشتے کے لیے لائی تھی، پر اگر وہ بھی کھا لیتی تو اس کے پاس 1 دن کا ناشتہ کم پڑ جاتا۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے رکھے سامان کو گھورتی رہی جو مشکل سے 5 دن کا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پینے لگی۔ وہ وہاں بینچ پر پورا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کھایا۔ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی، یہاں تک کہ ابر آلود موسم برسنے لگا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ تبھی اس نے دیوار کے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بھوکا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اپنے تھیلے کو ہاتھ لگایا جس میں اس کا تھوڑا سا سامان تھا۔ وہ بچہ سامنے سڑک کی دوسری جانب شیشے کے اس پار رکھے کھانے پینے کی اشیاء کو حسرت سے تک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور جا کر اپنے بیگ سے بریڈ کے 2 پیکٹ نکال کر اس بچے کو دے دیے۔ بچے کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تشکر کے جذبات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔
تم بھیگ جاؤ گے، میرے پاس چھاتا نہیں ہے، یہ لے لو۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑی موٹی شال اتار کر اس بچے کو دے دی۔ پتہ ہے وہ شال اسے کتنی ہی عزیز تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے والیٹ نکالا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر موت جیسا دکھ دیکھا۔ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیا وہ اتنی غریب ہے؟ اور اس روز میرا دل چاہا تھا پوری دنیا اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں، میں ویلنسیا اس کے نام کر دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کو بتا رہا تھا جو پوری دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی۔ وہ خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک وحشت زدہ آواز ابھری تھی، مسٹر جبیل جلدی چلیں، پیشنٹ بے قابو ہو گئی ہے۔ اور وہ تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا، سیاہی اور سفیدی کے درمیان بھٹکتی لڑکی کی جانب جو اب ہوش کی دنیا میں نہیں تھی۔ عورت کو اندھیروں کی دنیا میں دھکیلنے والا مرد کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ مرد اپنے سینے میں خود چھرا گھونپ لے، جو سینے میں چبھا رہتا اور ہر سانس کے ساتھ تکلیف دیتا ہے۔ وہ جس تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگا تھا، اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کرسی پر بیٹھی ہستی ہولے سے مسکرائی تھی۔ آرج نہیں سکون سے جی پایا تو تم کیسے جی پاؤ گے؟ تمہارا جرم تو زیادہ بڑا ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ آرٹ ہے۔ 2 سال کی ڈگری تھی، عبدل نے 3 سال لگا دیے، اور مجھے لگتا ہے اگلا پورا سال بھی تم یہیں رہنے والے ہو۔ عبدل تمہیں نئی جاب مل گئی؟ عبدل تم اس بار جیل کیوں گئے تھے؟ عبدل اس بار تم پر کون سا کیس ہے؟ اس بار کس کا جبڑا توڑا تم نے؟ عبدل تم آخری بار جاب سے کیوں نکالے گئے تھے؟ عبدل پروفیسر میکال کا کہنا ہے اگر تم ایک بار اور جیل گئی تو وہ تمہیں یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ جہاں عبدل ہوتا تھا وہاں ایسے سوال ہوتے تھے، لیکن وہ عبدل ہی کیا جو سدھر جائے۔ اس وقت بھی وہ اپنے سے 4-5 سال چھوٹے کلاس فیلوز کے گھیرے میں بیٹھا تھا۔ ایک تو اس نے ماسٹرز کے بعد 2 سال کا گیپ لیا اور اب ایم فل میں اس نے 3 سال لگا دیے تھے، پر اس کا ایم فل ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹس اکثر اس سے پوچھتے تھے وہ اس فیلڈ میں کیوں آیا، اس نے بایو ڈائیورسٹی کو کیوں چنا۔ اسے تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا تاکہ مجرم اس کے ہاتھ سے بچ نہ پائیں، پر اب سین الٹا تھا۔ ہر دوسرے دن عبدل خود کسی جرم کی پاداش میں جیل پایا جاتا تھا۔ اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھا تازہ دھوپ لے رہا تھا، بنا آستینوں کی شرٹ پہنے وہ کافی سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں کندھے پہ ایک چہرہ بنا تھا، یہ ایک ٹیٹو تھا جس میں لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، پر غور کرے تو محسوس ہوتا تھا وہ ایک چہرہ تھا، وہ بھی لڑکی کا، بھیڑیا نما لڑکی۔ اسے خاموش دیکھ کر اچانک اس کے دوست نے کہا، اس بار تم نہیں تھے جب نئے ایڈمیشن ہوئی ہے، جانتے ہو بالکل مزہ نہیں آیا، اسٹوڈنٹس کو تنگ ہی نہیں کر پائے۔ اس کی بات پر بھی عبدل نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے عبدل کو کندھے سے لایا، تم میری بات سن رہے ہو؟ اور تبھی عبدل نے سیاہ چشمہ آنکھوں سے اتارا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی نظر ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلتی لڑکی پر پڑی اور وہ ساکت رہ گیا۔ عبدل کے چونکنے کی وجہ وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ بیگ تھا جو لڑکی کے کندھے پر لٹکا تھا۔ اس پر واضح الفاظ میں آرج لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر عبدل کا دل ایک پل کو رکا۔ اس سے پہلے وہ لڑکی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتی، وہ پھرتی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا لڑکی کے پیچھے گیا، یوں جیسے اگر وہ ایک پل بھی لیٹ ہوا تو کوئی قیمتی چیز کھو دے گا۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، اس نے تو لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے، اسے سمجھ نہ آیا وہ لڑکی کو کیسے روکے، چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی رکی، وہ اس اچانک افتاد پر اچھل پڑی تھی۔ اپنے سامنے ایک عجیب و غریب حلیے اور لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھ کر وہ ڈر سی گئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا، عبدل کا سارا گروپ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی نے آج تک عبدل کو کسی لڑکی کی جانب جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اب عبدل کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس وقت عبدل کی آنکھوں میں بھی ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی اپنے کو اس لڑکی میں کھوج رہا ہو۔ Did it hurt when you fell from heaven؟ اس نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا، پر یہ سوال اتنا سادہ نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کا رنگ یہ سن کر فک ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا پر زبان انکاری ہو گئی۔ عبدل کی گرے آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں چند پل کو ٹکرائیں اور عبدل نے ان آنکھوں میں نمی ابھرتی محسوس کی۔ اس سے اپنے سوال کا جواب تو نہیں، لیکن کچھ اور مل گیا تھا، ایک نئی کہانی، ایک نیا کردار۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ویسے ہی ادھورا پن تھا جو اس کی ذات کا حصہ تھا، پر وہ کسی کہانی کا کردار ہرگز نہیں بن سکتا تھا۔ وہ گہری سانس فضا میں خارج کرتا اس لڑکی کو وہیں حیران پریشان چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ اور وہ لڑکی ایمان کے سوا بھلا کون ہو سکتی تھی؟ ایک وہی تھی جو RJ برانڈ کا بیگ لٹکائے پھرتی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کوئی اس سے ایسا سوال پوچھے گا، کوئی اسے یوں الجھا کر رکھ دے گا۔ Did it hurt when you fell from heaven؟
وہ لمبے بالوں والا لڑکا چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا جواب سنے بنا ہی چلا گیا، اور سانس کیسے اٹکتا ہے یہ اس نے آج محسوس کیا تھا۔ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، پر اس نے لوگوں کے منہ سے عبدل کا نام سنا تھا۔ عبدل، وہ زہریلا بڑبڑائی، پر ذہن میں اب تک اس کا سوال گونج رہا تھا۔ جب آپ آسمان سے گرے تو کیا تکلیف محسوس ہوئی؟ اس کا جواب کون دے سکتا تھا، وہی جو آسمان سے گرا ہو؟ لیکن یہ سوال اس سے کیوں پوچھا گیا؟ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں اس سے ہی کیوں؟ بھلا اس کا آسمانوں سے کیا تعلق؟ ایک کاروس سے دور رہنا اور خود ایک کاروس نہ بن جانا۔ دور کہیں کسی ٹیرٹ کی آواز باز گشت کرتی رہی، لیکن وہ اس پل سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہوائیں اسے آنے والے وقت سے خبردار کر رہی تھیں۔ وہ ایسی ہے کہ اس سے محبت کرنے کے لیے زندگیاں ادھار لی جا سکتی ہیں۔ وہ ایسی ہے کہ اسے سامنے بٹھا کے تمام عمر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی وہ آنکھیں اتنی حسین ہیں، اتنی حسین کہ 168 چاند کی راتیں صدقہ واری جا سکتی ہیں۔ وہ بڑی محبت سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ خود خوبصورت تھی، خوشبوؤں میں رچی بسی۔ وہ اس کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر صرف اسے دیکھتی تھی۔ پہلے وہ اکیلا ہوتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں وہ آمیزہ جس سے وہ خوبصورت بت بناتا تھا، اور شنایا اسے فرصت سے کام کرتا دیکھتی۔ یہ شنایا کا سب سے پسندیدہ کام تھا جسے وہ ساری عمر کر سکتی تھی۔ صرف محصیل کو مجسمہ سازی کرتے دیکھنا اسے ساری دنیا کے کاموں سے حسین لگتا تھا۔ لیکن اب وہ اکیلا نہیں رہا تھا۔ اب محصیل کے گرد کسی کے خیال منڈلاتے تھے۔ اب محصیل کی ذات سے ایما نامی لڑکی کا خیال چپک گیا تھا۔ اب وہ بولتا تھا اور شنایا سنتی تھی، اور اپنے محبوب کے منہ سے اس کے محبوب کا ذکر سننا کس قدر دل خراش ہوتا ہے یہ محصیل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے، وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مٹی کو ہاتھوں سے گھونتے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہر وقت سلیقے سے پیچھے کی جانب سیٹ ہوئے بال اب ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے وہ شنایا کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ وہ وہاں اس وقت آتی تھی جب محصیل کے کام کا وقت ہوتا، کیونکہ اس وقت وہ اسے دل بھر کے دیکھ سکتی تھی۔ تم نے اسے بتا دیا؟ شنایا کا دل رکا۔ وہ جو ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ بس اتنا کہا کہ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ وہ شنایا سے تو کیا کسی سے بھی اپنے جذبات چھپانے کا روادار نہیں تھا۔ شنایا نے گہرا سانس لیا۔ اس کی کلاس ختم ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، سب جا چکے تھے۔ تبھی شنایا نے کھلی کھڑکی سے کسی کو بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ اس لڑکی کو پہچان گئی۔ اسے ایما کو دیکھنے کا تجسس بھی تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر اس پل اس سے چاہ والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں صرف ایما کا نام ابھرا تھا۔ ایما، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ محصیل نے چونک کر شنایا کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا، پر اس کی پشت کھڑکی کی جانب تھی۔ شنایا کی نظروں کا تعاقب کرتے اس نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ واقعی ایما تھی جو اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ پل بعد ہی وہ واپس نکلی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ وہ شاید اپنا فون آفس میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پلٹ گئی، جبکہ وہ دونوں دیکھتے رہ گئے۔ یہ ایما تھی؟ شنایا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ عام سی لڑکی تھی، کوئی سٹائل نہیں تھا اس میں، اور نہ ایسی خوبصورتی کہ انسان دیکھ کر پتھر کا ہو جائے۔ پھر محصیل کا دل اس پر کیوں اٹکا تھا؟ ہاں، یہی وہ ظالم لڑکی ہے جس نے میرا سکون برباد کر رکھا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا، اور یہ مسکان ایما کو دیکھ کر ابھری تھی۔ وہ محبت کی قید میں تھا، اور وہ ایسی قید ہے جہاں محبوب جتنا ستمگر ہوتا ہے اتنا ہی دل اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ کیا نظر آیا تمہیں اس لڑکی میں؟ شنایا کا لہجہ چبھنے والا تھا۔ اس کا دل اب جلنے لگا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کی خاطر محصیل نے اسے کیسے نظر انداز کر دیا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتے محصیل نے چونک کر اسے دیکھا، اور شنایا بے یقینی سے محصیل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایما کے لیے تمسخر تھا۔ وہی جو تم میں آج تک نظر نہیں آیا۔ انداز عام تھا، لیکن یہ سنتے ہی شنایا کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ پیچھے شنایا دھواں ہوتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا تم ادھم پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ کیا جانتے ہو آج کل وہ کیا کر رہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اکثر اس سے پوچھا جاتا تھا، اور یہ سن کر وہ ہولے سے مسکراتے تھا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار ہے، بالکل ویسی جیسی وہ چاہتا تھا، اس نے عام لہجے میں جواب دیا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ اس وقت لائبریری میں موجود تھا۔ ایک کونے پر رکھی میز پر لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، اور اس کی اسکرین پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کا چہرہ نمایاں تھا، جبکہ وہ خود اب کتابوں کی شیلف کے پاس کھڑا انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے شیلف سے ایک کتاب نکالی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، ساتھ ہی اس نے کافی کا ایک سپ لیا۔ مجھے پتہ چلا آج کل وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے، بوڑھے شخص نے رازداری سے بتایا۔
وہ معسیل ہے بڑے بابا، لڑکیاں اسے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اس نے کتاب واپس رکھ دی اور گہری سانس فضا میں خارج کرتا لیپ ٹاپ کی جانب پلٹا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی بند تھی، البتہ ایک پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا جس سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ دبیز قالین پر چلتا وہ میز کے قریب آیا اور پھر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میز کی دائیں جانب کھڑکی تھی، کرسی پر بیٹھنے سے اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ سیاہ پینٹ پر مہندی رنگ کی ہی ہائی نیک پہنے ہوئے تھا جو اس کی گردن سے لے کر اوپر تھوڑی تک چپکی تھی۔ اوپر اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، اس کے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد تھے، کسی کو بھی اس کمرے میں جوتے لے کر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات یہاں لڑکیوں کی نہیں ہو رہی، بات یہاں ادھم کی ہے۔ وہ کسی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہو سکتا ہے، یہ حیران کن ہے۔ ہاں یہ عجیب ہے، اس نے بھویں سکیڑیں۔ کافی سال گزر گئے تھے اسے ادھم کا سامنا کیے، اب تو پچھلے 1 سال سے وہ اس سے بالکل ہی غافل تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس پہ نظر رکھو، بلکہ پتہ کرو آخر وہ لڑکی کون ہے، شاید وہ ہمارے کام آ سکے۔ وہ جانتا تھا اسے یہ حکم دیا گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہولے سے گردن ہلا دی۔ اسے ذاتی طور پر ادھم اور اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر اس پر کچھ ذمہ داریاں تھیں جو اسے ہر صورت پوری کرنی تھی۔ مسٹر ماسیل، ڈو یو لو سم ون؟ یہ اکثر سوال تھا جو اس سے پوچھا جاتا تھا، اور اس وقت بھی اس کی پرانے کلائنٹ نے اس سے یہی سوال کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ماسیل کے اسٹوڈیو میں تھے جہاں اس کے بنائے گئے مجسمے ایک ترتیب سے رکھے تھے۔ کلائنٹ کا نام لیمن تھا اور اس کا تعلق کوریا سے تھا۔ مسٹر لیمن کو مجسمے بہت پسند تھے، ہر سال وہ ویلنسیا آتا اور ماسیل کے سب سے بہترین مجسمہ لے کر جاتا۔ وہ ماسیل کے مجسموں کا بہت بڑا فین تھا۔ اس کے سوال پر ماسیل مسکرا دیا اور اس کی یہ مسکراہٹ اس کے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ اوہ دیٹس نائس، کون ہے وہ؟ مسٹر لیمن نے اشتیاق سے پوچھا۔ شی از آرٹ۔ ماسیل کی نگاہوں میں جیسے ساری کائنات سمٹ آئی، اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو چھپا کر رکھنے والا انسان نہیں تھا، البتہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہرگز نہیں شیئر کر سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر مسٹر لیمن کھل کر مسکرا دیا۔ مجھے اچھا لگا، وہ آرٹ ہے تو تم آرٹسٹ ہو۔ میں چاہوں گا اس آرٹ کو تم خوبصورت مجسمے میں بدل دو تاکہ میں اس قیمتی آرٹ کو خرید سکوں۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، لیکن ماسیل کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اس کے ماتھے پر لکیریں ابھریں۔ مجسمہ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا وہ ایما کا مجسمہ بنا سکتا تھا؟ اور کیا وہ اسے نمائش کے لیے رکھ سکتا تھا؟ اس نے تیکھی نظروں سے مسٹر لیمن کو دیکھا جو اب ایک عورت کے مجسمے کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہا تھا، اور وہ اس پر ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے وہ زندہ وجود ہو۔ ان مجسموں کو دیکھ کر لگتا ہے واقعی یہ حقیقی ہیں، جیسے ابھی چھونے سے یہ زندہ ہو جائیں گے۔ مسٹر لی اس کی مجسموں کی تعریف کر رہا تھا جبکہ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ کوئی مشرقی مرد نہیں تھا جو اپنی محبوبہ کو لے کر جذباتی ہوتا اور یہ سوچتا کہ کوئی اس سے نہ دیکھے۔ وہ تو بڑے کھلے ذہن کا مالک تھا، تو پھر کیوں اسے سینے میں جلن کا احساس ہوا تھا؟ اچھا ہوا ہے میں سوشل نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر پرسکون ہو گیا، جیسے کوئی ایما تک نہیں پہنچ سکتا، جیسے کوئی ایما کو اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتا، جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی ہو۔ اس کے ذہن سے باری بوجھ ہٹ گیا اور اب وہ نارملی مسٹر لیمن کو باقی مجسموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اسٹوڈیو کی جہازی سائز گلاس ونڈو سے باہر کھڑی تقدیر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آج اسے ویلنسیا کی سینٹرل مارکیٹ جانا تھا، جس کا فاصلہ یونیورسٹی سے تقریباً 4 کلومیٹر تھا، پر ڈپارٹمنٹ میں جو ہوا اس کے بعد وہ کتنی ہی دیر اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں گھری سوچتی رہی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کون تھا وہ لڑکا اور اس سے کیوں ایسا سوال پوچھا۔ اس کا ذہن بری طرح گھوم چکا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ یوں ہی پوچھ لیا ہوگا، بھلا اسے اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں بھی تو ویلنسیا آئی ہوں، مجھے بھی بہت سی جگہوں پر گھومنا ہے، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹھہر نہیں سکتی، اس نے خود سے کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، آس پاس دیکھا اور پھر موبائل نکال کر گوگل اوپن کیا۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو لوگوں سے مدد لینے میں ہچکچاتی تھی، اسے لگتا تھا کہیں کوئی مدد مانگنے پر اس کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے وہ اکیلی بس نمبر 4 میں بیٹھ کر مارکیٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ یوں بھی سینٹرل مارکیٹ ان جگہوں میں سے ایک تھی جنہیں وہ سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ اکیلی سب کر سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ اجنبیوں کا شہر تھا اور وہ یہاں اکیلے نہیں رہ سکتی تھی، یہ اسے جلد معلوم ہونے والا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ روز کو اپنے سامنے بیٹھی ایما پر کسی پاگل کا گمان ہوا۔ 3 دن وہ ایما سے دور رہی تھی اور اب روز کو لگ رہا تھا ایما کا بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک تم جاب کے لیے خوار ہو رہی تھی، اب جب تم اچھی جاب کر رہی ہو تو چھوڑنا چاہتی ہو؟ روز کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ دونوں رات کا کھانا کھا رہی تھی جب ایما نے روز کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ میں انسٹیٹیوٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں،
اس نے مرے مرے انداز میں وجہ بتانی چاہی۔ باقی جس بھی کمپنی میں جاؤ گی وہ تو تمہارا اپنا بیڈ روم ہوگا نا جہاں تم کمفرٹیبل رہو گی، وہ چیخی پڑی تھی۔ دیکھو روز، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج سے ہی چھوڑ رہی ہوں، پر مجھے جلد سے جلد جاب سوئچ کرنی ہے، ایما نے اب کی بات سنجیدہ اور اٹل لہجے میں جواب دیا۔ اور اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ روز نے چمچ پلیٹ میں واپس رکھتے پوچھا۔ باسیل، یک لفظی جواب آیا۔ یا خدایا، روز نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ شخص ایک اچھا انسان ہے ایما، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ تمہاری فکر کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ ایما نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ روز خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ ایما واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے عجیب لگتا ہے جب وہ شخص مجھے اہمیت دیتا ہے، میں کسی کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتی روز۔ اس بار ایما کی آواز دبی دبی تھی، جبکہ روز پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھی۔ تم مجھے جانتی ہو، میں مشرق ہوں اور وہ مغرب، وہ میرے ٹائپ کا انسان نہیں ہے۔ تم لوگ اچھے دوست بن سکتے ہو۔ روز نے کتنی آسانی سے مسئلے کا حل پیش کیا تھا۔ ایما نے اس کی بات پر شکوہ کناہ نظروں سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم زیادہ دوست نہیں بناتی ہو، پر تم باقی لڑکوں کو اتنے برے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتی جتنا تم مسٹر ماسیل کو کرتی ہو، کیونکہ باقی لڑکے مجھے عام لڑکی سمجھتے ہیں، اس کا مجھے خاص سمجھنا مجھے بھٹکاتا رہے گا۔ ایما نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وہ ابھی بیماری سے اٹھی تھی، ذرا سا اونچا بولنے پر اس کا سر دکھنے لگ جاتا تھا۔ اوہ، تو تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تمہیں مسٹر ماسیل سے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کا دل نہ توڑ دوں۔ تم نہیں جانتی روز، لیکن بے وفائی میرے خون کا حصہ ہے، میں کسی سے وفا نہیں کر سکتی، اس نے بے بسی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ روز اس کی آخری بات پر اٹک گئی تھی۔ کیا ایما جیسی لڑکی کسی سے بے وفائی کر سکتی تھی؟ ریسا ہال۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں کسی کا دل نہ توڑ دوں۔ تم نہیں جانتی روز، لیکن بے وفائی میرے خون کا حصہ ہے، میں کسی سے وفا نہیں کر سکتی، اس نے بے بسی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ روز اس کی آخری بات پر اٹک گئی تھی۔ کیا ایما جیسی لڑکی کسی سے بے وفائی کر سکتی ہے؟ وہ سوشل نہیں تھی، وہ دوست نہیں بناتی تھی، پہلی ملاقات میں لوگ اسے گھمنڈی سمجھتے تھے، وہ بہت کم بولتی تھی، وہ رشتے بنانے سے ڈرتی تھی، پر بے وفائی، پہلا وہ بے وفائی کیسے کر سکتی تھی؟ روز سوچتی رہی پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ چنانچہ اس نے ایما کو اس کے حال پر چھوڑنا مناسب سمجھا۔ یوں بھی ایما سمجھدار تھی، وہ اپنا برا بھلا سمجھتی تھی۔ سینٹرل مارکیٹ آف ویلنسیا ان جگہوں میں سے ایک تھی جنہیں ایمان سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے اب اس کی عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مارکیٹ کی عمارت کو دیکھا۔ وکٹوریہ طرز کی بنی یہ عمارت پہلی بار دیکھنے والوں پر اپنا الگ ہی تاثر چھوڑتی تھی۔ یہ ویلنسیا کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، اور اس کی عمارت کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی مارکیٹ ہے، بلکہ اس پر کسی ادارے، کسی یونیورسٹی کا گمان ہوتا تھا۔ 1428 کی دہائی میں بنائی گئی یہ عمارت آج بھی اتنا ہی روب لیے ہوئے تھی۔ عمارت کو کچھ فاصلے سے دیکھیں تو پچھلی جانب سے ابھرتا جانس چرچ کا مینار ایک الگ ہی چھاپ چھوڑتا تھا۔ وہ مارکیٹ سے کافی فاصلہ پر کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور مارکیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے اندر سے بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر مارکیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اندر کی دنیا بالکل الگ تھی۔ یہاں 1200 سے زائد سٹالز تھے جن میں تازہ سبزیاں، پھل، گوشت موجود تھا۔ اس کے علاوہ کافی شاپ بھی اندر ہی بنی تھی۔ لوگ خریداری کر رہے تھے، پر وہ ہر سٹال دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ تھک نہیں گئی گھومتی رہی، اور پھر اس نے کھانے پینے کا تھوڑا سامان لیا، کچھ بریڈ، کچھ انڈے اور دودھ کے ڈبے۔ اسے اپنے ہاتھ کی چائے پسند تھی اور وہ اپنے ہلکے پھلکے ناشتے کا انتظام کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ مارکیٹ میں گزارنے کے بعد اپنے مطلب کا سامان لے کر وہ واپسی کے لیے نکلی۔ آج کے دن وہ کافی تھک گئی تھی، چنانچہ اس نے واپس جانا ضروری سمجھا، اور جب آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ہاسٹل واپس پہنچی تو اندر کی چہل پہل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جس ہاسٹل میں تھی وہ دراصل ہال کہلاتا تھا۔ ویلنسیا یونیورسٹی کے اپنے 2 ہال تھے، اور جس ہال میں وہ تھی اس کا نام ڈیمیا بونیٹ ہال، جسے سب ریسا ہال کہتے تھے۔ یہاں 400 سے زائد اسٹوڈنٹس رہتے تھے۔ ہال کی اپنی دنیا تھی، یہاں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی رہائش تھی۔ ہال میں الگ سے جم تھے، ہال کے اپنے سوئمنگ پول، لائبریری، اپنے کامن روم، کیفیٹیریا، ڈائننگ ہال اور سپورٹس کلب تھا۔ یہاں نہ صرف اسپین کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس تھے، بلکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی رہتے تھے۔ یہاں اسے یونیورسٹی سے زیادہ گہما گہمی نظر آئی۔ کل تو یہاں آنے کے بعد وہ باہر ہی نہیں نکلی تھی، پر اب اس وقت کافی رونق لگی تھی۔ لڑکیوں کے ونگز الگ تھے۔ وہ اس وقت ڈبل اسٹوڈیو میں تھی، یعنی وہ شیئرنگ روم میں تھی۔ ریسا ہال 2009 میں نیا بنایا گیا تھا جب یونیورسٹی نے ٹیرنگرز بنایا۔ ریسا ہال اسی کیمپس میں تھا، البتہ اس کا ڈپارٹمنٹ مین کیمپس میں تھا۔ یہاں اکنامکس، لا، ایجوکیشن اور باقی ڈپارٹمنٹس تھے۔ یہ کیمپس شہر کے شمال مغرب میں موجود تھا، جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت آسانی سے موجود تھی۔ ریسا ہال میں ایمان نے اپنی رجسٹریشن ایڈمیشن کے فوراً بعد کروا لی تھی۔ وہ اجنبی شہر میں خوار نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے کل وہ آسانی سے یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا کمرہ 4تھی منزل پر تھا۔
وہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی اور اپنے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ شاپنگ بیگز تھے۔ اس کا کمرہ کشادہ اور صاف ستھرا تھا، سوائے یشما کی سائڈ کے۔ کمرے کی صفائی نہ وہ کرواتی تھی اور نہ خود کرتی تھی۔ جب ایمان کمرے میں آئی تو گرد جمی ہوئی تھی جسے اس نے صاف کیا تھا۔ یہاں تمام کمروں میں الگ رنگ کا پینٹ تھا، ہلکے نیلے رنگ کا پینٹ اور اسی رنگ کا بیڈ اور اسی رنگ کی ٹیبل موجود تھی۔ یشما کا اپنا بیڈ، اپنا ٹیبل اور اپنی الماری تھی۔ کمرے میں ایک سائڈ پہ چھوٹا سا کچن تھا جسے دونوں کو شیئر کرنا تھا، واش روم بھی ایک ہی تھا۔ کمرہ میں کھڑکی تھی جس سے باہر کامن روم صاف نظر آتا تھا۔ وہ جب اپنے کمرے میں آئی تو یشما نہیں تھی۔ اس نے حسب معمول اپنا سامان رکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ رات کے کھانا اس نے ڈائننگ ہال میں کھانے کا سوچا۔ یہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس رات کا کھانا ڈائننگ ہال سے کھاتے تھے، جو باہر کی نسبت سستا اور وہ کھانا بنانے کی مشقت سے بھی بچ جاتے تھے۔ اور ایما نے اپنا مینیو سیٹ کر لیا تھا۔ صبح ہلکا پھلکا ناشتہ وہ خود بنانے والی تھی، لنچ یونیورسٹی سے اور رات کا کھانا ڈائننگ ہال سے۔ اس کی آدھی سے زیادہ مشکل آسان ہو چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر گھر کال کی۔ ویلنسیا میں 5 بجے تھے اور پاکستان میں رات 8 کا ٹائم تھا۔ اور پھر اس نے لمبی بات کی اور انہیں اپنے ہاسٹل اور یونیورسٹی کا بتایا۔ اسے سیٹ دیکھ کر گھر والے بھی کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ آج کا موسم خوشگوار تھا۔ دھوپ اس قدر چمکیلی تھی کہ آنکھیں چندھیا جاتی تھیں، پر مسلسل چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے دھوپ کو بھی ٹھنڈا بنا دیا تھا۔ آج روز اس سے پہلے انسٹیٹیوٹ چلی گئی تھی۔ اس نے واک کا سوچا اور اپنا کام ختم کر کے انسٹیٹیوٹ سے نکل آئی۔ اس کے کوٹ شوز کی ٹک ٹک پتھریلی سڑک پر الگ ہی سر بکھیر رہی تھی۔ اوف اللہ، کہاں پھنس گئی، اس لیے میں ان جوتوں کو نہیں پہنتی۔ ویران سڑک پر خاموشی میں گونجنے والی ہیل کی آواز نے اسے کوفت میں ڈال دیا۔ وہ رکی اور جھک کر اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بامشکل ہی 2 انچ اونچے ہوں گے، لیکن پتھریلی سڑک کی جانب ڈھلوان والی سڑک پر ابھرنے والی آواز اسے بیزار کر رہی تھی۔ اتنا مت سوچو، یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اچانک عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ ماسیل اپنی تمام تر وجاہت لیے اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ یقیناً وہ اس کا پیچھا کرتے یہاں تک آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تمہارا پیچھا؟ یقینی طور پر۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ٹین ایجرز والی حرکتیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ ایما کے اگلے جملے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کبھی تو دل رکھ لیا کرو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اس کے قریب آیا۔ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ خفگی سے پلٹی۔ اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ نظر سامنے کشادہ آسمان پر جمی تھی۔ وہ اونچائی پر کھڑے تھے اور یہ سڑک نیچے کو جا رہی تھی۔ اولڈ ٹاؤن کی گلیاں اسے پسند آنے لگی تھیں۔ وجہ ایما تھی جو اکثر وہاں گھومتی پائی جاتی تھی۔ پہلے آپ بتائیں، آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ ایما نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر حرارت پیدا کرنا چاہی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ماسیل کی نظر اس کی سرخ ناک سے ہوتی اس کے ہاتھوں تک گئی۔ سیاہ کوٹ کی آستینوں سے اس کے مخروطی ہاتھ دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل رگڑ رہی تھی اور ماسیل کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم کر رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ بائیں ہاتھ کی شہادت انگلی پر ناخن کے عین قریب ایک سیاہ تل تھا۔ اس کے ناخن سفید تھے جیسے سفید پالش لگا رکھی ہو۔ وہ چمک رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ ایما نے اسے جب یوں اپنے ہاتھوں کو تکتا پایا تو وہ انہیں جلدی سے اپنی کوٹ کی جیبوں میں چھپا گئی۔ خوبصورت، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اس کی یوں اچانک تعریف پر ایما کو اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ ماسیل نے نظریں اب اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ بگڑ گئی۔ تم اپنے ہاتھوں کو نہ چھپاتی تو میں انہیں دیکھتا رہتا، اب چھپا لی ہیں تو چہرہ سامنے ہے۔ ویسے تم کیا کھاتی ہو؟ اتنی خوبصورت کیوں لگتی ہو مجھے؟ وہ کچھ بھی دل میں رکھنے کا قائل نہیں تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کی ان باتوں سے ایما کی جان پر بناتی تھی۔ میرا پیچھا مت کریں، وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا اسے وارن کرتی آگے بڑھی۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، میں تو بس واک کرنے۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ایما نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب کیا میری جان لوگی؟ وہ بھی خفا ہوا۔ تم نے آج مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ شکوہ کر گیا تھا اور ایما اس کی بات سن کر بے بس ہوئی۔ مجھے انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، بالآخر اس نے اپنی الجھن بتائی۔ اچھا میں کچھ نہیں بولوں گا، پر تمہارے ساتھ تو چل سکتا ہوں نا؟ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ ماسیل مسکراہٹ دبا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسے اچھا لگتا تھا اس نک چڑی لڑکی کے ساتھ گھنٹوں چلنا، باتیں کرنا، پر یہ بات وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، تبھی اچانک ان کے پیچھے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص ابھرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور وہ ان دونوں کی اپنے مطلب کی تصاویر بنا چکا تھا۔ وہ میری ہے، میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ وہ دونوں کافی عرصے بعد مقابل آئے تھے۔ ہسپتال کی راہداری میں کھڑے وہ دونوں گلاس ونڈو کے اس پار نظر آتے وجود کو دیکھ رہے تھے جس سے بیڈ کی ساتھ باندھا گیا تھا۔
وہ دونوں وہی تھے، سیاہ اور سفید، جن سے بندھا وہ وجود نفرت کرتا تھا۔ وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ سفید نے سیاہ کی بات سن کر جواب دیا، لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات پر سیاہ مسکرا دیا۔ وہ سیاہ ہو چکی ہے، وہ میری ہو چکی ہے، میں اسے اپناؤں یا نہ اپناؤں وہ میری ہی رہے گی۔ کتنا یقین تھا سیاہ کو خود پر۔ تم کچھ بھی کر لو وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ سفید نے پھر اس کے یقین کی دھجیاں اڑائیں۔ سیاہ نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ شی از مائی وائف۔ سفید نے گویا دھماکہ کیا اور سیاہ نے اسے گردن موڑ کر یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ خانم ایسے ہی نہیں مل جاتی، خانم کے لیے روحان جبیل بننا پڑتا ہے۔ سفید نے سینے پر بندھے ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور پلٹ کر سیاہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ وہ اب تک تمہارے پاس اس لیے تھی کہ میں نے ایسا چاہا تھا، اب میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ سیاہ کو اپنا وجود بھسم ہوتا نظر آیا۔ مسٹر جبیل آئیے، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ سیاہ کوئی جواب دیتا، اچانک وہاں ایک ڈاکٹر آئی اور سفید اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ سیاہ نے بے یقینی سے گلاس ونڈو کے پار دیکھا۔ اگر میں کبھی تمہیں کسی پاگل قید خانے میں نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے اور اپنا وجود ریت کی طرح اڑتا محسوس ہوا۔ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا۔ یونیورسٹی ٹھیک رہی تھی اور سینٹرل مارکیٹ بھی گھوم آئی تھی۔ اس وقت وہ گہرے بھورے رنگ کے اپنے سے ڈبل سائز کھلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ریسا کے ڈائننگ ہال میں آئی۔ سر پر اس نے سیاہ اسکارف لے رکھا تھا۔ اتنی رونق کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی اسے جتنی کہ ریسا ہال میں تھی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا، اسٹوڈنٹس کی کافی تعداد یہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کرنا کیا ہے، پھر اس نے ایک جانب کھڑے ہو کر ماحول کا مشاہدہ کیا۔ اس نے اسٹوڈنٹس کو ٹرے اٹھا کر کاؤنٹر پر جاتے اور وہاں سے کھانا لے کر واپس لمبے میز کے ارد گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھتے دیکھا۔ اس کا حلق سوکھ چکا تھا، ہر جگہ پر اس کا پہلا دن تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور وہ کسی کے مذاق کا نشانہ نہ بن جائے۔ وہ بھی کاؤنٹر پر گئی، ٹرے اٹھائی، اس نے چند کھانوں کو دیکھا اور کافی سوچ و بچار کے ساتھ وہ کھانا لے کر واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ سامنے دوسرے ٹیبل پر بیٹھے شخص پر نظر پڑی۔ اسے زور کا اچھو لگا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عبدل بیٹھا تھا۔ بالوں کو پونی میں مقید کیے وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ جلدی سے بوتل اٹھا کر پانی پینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، اچانک ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ارے تم یشما کی روم میں آئی ہو نا؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ ہاں، وہ بمشکل بول پائی۔ میں تمہارے سامنے والے روم میں رہتی ہوں۔ یشما اچھی لڑکی ہے، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ پھر اچانک وہ اس کی جانب جھکی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس سے بچ کر رہنا۔ وہ سرگوشی کرتے ہی جس آندھی کی طرح آئی تھی اسی طوفان کی طرح واپس چلی گئی، جبکہ ایمان ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے تو اس لڑکی کا ابھی چہرہ بھی ذہن نشین نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اتنے شور میں بھی اپنی دھڑکن سن سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے سامنے نظر اٹھائی تو عبدل غائب تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہاں کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے سب اسے گھور رہے ہیں۔ اس نے 2-3 نوالے لیے اور وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کسی قید خانے سے قیدی بھاگتا ہو۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن کونے میں رکھی میز پر بیٹھے عبدل کے لبوں پر مسکراہٹ سی ابھری۔ اسے اس لڑکی کا سرخ اور خوفزدہ چہرہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا تاکہ وہ سکون سے کھا سکے، کیونکہ عبدل جانتا تھا کوئی اسے ایک بار ملے یا 2 بار، وہ ہمیشہ لوگوں پر اپنا نقش چھوڑ دیتا تھا۔ لوگ اسے آسانی سے بھول نہیں پاتے تھے، اور ایسا ہی کچھ ایمان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جس دن مجھے محبت ہوئی، مجھے لگا ہر طرف پھول کھل گئے ہیں۔ میں نے کائنات کو محسوس کیا اپنی مٹھی میں۔ تب میں نے پہلی بار جانا آنکھیں کسی بھی نشے سے زیادہ اثر دکھا سکتی ہیں۔ ہماری آنکھیں 4 ہوئیں اور مجھ پر ہپنوٹزم کا حملہ ہوا۔ میں تمہیں دیکھتا گیا اور میرا بدن بارش میں بھیگتا رہا۔ مجھے کوئی کس طرح قائل کر سکتا ہے کہ محبت وجود نہیں رکھتی، اور میں کسی کو کیسے قائل کروں کہ محبت ہی تو وجود ہے؟ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ محبت ہوتی ہی کائنات کے سارے ستارے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، سارے سیارے آپ کے ساتھ ناچنے لگتے ہیں؟ میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ آنکھیں ملتے ہی بھری دوپہر سوات کی فیری میڈوز میں بدل جاتی ہے؟ محبت میں منطق نہیں چلتی، دلائل نہیں چلتے، ورنہ میں ثابت کرتا کہ خط لکھتے وقت میرے ہاتھ کیوں کام چاہتے ہیں، اور ہاتھ ملاتے ہوئے میں کیسے دوسرے ڈائمنشن میں چلا جاتا ہوں۔ محبت میں دلیل چلتی ہے
تو میں سمجھا پاتا کہ کیوں مجھ پہ بخار کے دورے پڑتے ہیں۔ محبت میں دلیل چلتی تو میں سمجھا پاتا کہ میری روح کیوں تمہیں دیکھتے ہوئے جسم سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ محبت میں فلسفہ چلتا تو میں سمجھا پاتا کہ کیوں ہجر کی رات میرے منہ سے جھاگ بہتی ہے اور کیوں میں بچوں کی طرح رونے لگتا ہوں۔ مگر محبت میں فلسفہ نہیں چلتا، محبت سکرات کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتی، محبت نقشے کے اصول زندگی کو نہیں مانتی اور یہ نہیں کہتی زندگی بے معنی ہے۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، اس کے ہاتھ رکتے نہیں تھے، وہ اپنے دل کی باتیں شاعری کی صورت میں ایما تک پہنچاتا رہتا تھا۔ وہ اسے میسیجز کرتا رہتا تھا اور صرف ایما کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ ماسیل کو کیا جواب دے۔ ابھی بھی اس نے ایک لمبی سی غزل ایما کے نام کی تھی اور ایما جو اسے کسی ٹرانس کی صورت میں پڑھ رہی تھی، ماسیل کی کال آنے پر چونکی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، اس وقت وہ سونے کے لیے لیٹتی تھی اور اب اچانک ماسیل کا فون، وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ وہ فون بند نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے میسج دیکھنے سے ماسیل کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر باہر آ گئی۔ اس کے ہیلو کے جواب میں ماسیل نے فوراً پوچھا، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تم تو جلدی سونے کی عادی ہو نا؟ محبت، آپ کو لگتا ہے محبت کا کوئی وجود ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ بالکل ہے، محبت وجود رکھتی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے، اس نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کی بات سن کر ماسیل کے لبوں پر ہولے سے مسکان ابھری۔ اچھا چلو پھر ایک بات بتاؤ۔ پوچھیں، اس نے اجازت دی۔ وہ چاہتی تھی یہ بات چیت جلد بند ہو جائے اور وہ سونے جائے، وہ نہیں چاہتی تھی روز اسے غلط سمجھے۔ تم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کیا خواب ہے؟ بہت آسان سوال تھا لیکن ایما کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جیسے ساکت ہوئی، اس نے سوچنا چاہا کہ وہ کیا چاہتی ہے، پر چاہ کر بھی کوئی جواب نہیں مل پایا۔ وہ کیا کر رہی تھی، کیوں کر رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ خاموشی کا لمبا وقفہ آیا اور ماسیل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی بری لگتی ہے۔ وہ جیسے بے بس ہوا۔ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، اس نے گہرا سانس لیتے جواب دیا۔ مجھے ایسے جواب نہیں پسند ایما، جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ آپ کو یقین نہیں؟ وہ سوال کر گئی۔ دیکھو میں سننا چاہتا ہوں تمہارے اندر کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں تم جو اندر سے ہو وہ کیا ہے۔ تم مجھ سے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ خود ہی جان لیں۔ وہ بیزار ہوئی۔ کیسے جان لوں؟ تم کوئی موقع ہی نہیں دیتی ہو۔ شکوہ اس کے لبوں سے پھسلا اور دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں ایک بار تو ماسیل کے ساتھ کہیں بیٹھ کر چائے پینی چاہیے؟ وہ شاید آفر کر رہا تھا۔ نہیں، برجستہ جواب پر ماسیل جبڑے بھینچ گئی۔ پھیکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس مسکان میں درد تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کی باتوں سے ایما کی جان پر بن آتی تھی۔ ماحول پر جیسے موت کی خاموشی چھا گئی۔ سرسراتی ہوا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر سوئمنگ پول کے پاس گھوم رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے، دوسرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے وہ ہولے ہولے واک کر رہا تھا۔ کبھی وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھ لیتا جہاں لاکھوں ٹمٹماتے ستارے آسمان کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ آج کل اسے ویسے بھی سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور وجہ صرف ایما تھی۔ اتنی بری طرح سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر ایما نے اپنا لب کچلا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ کوئی ایما کو بتاتا کہ اتنی صاف کوئی دوسری جانب موجود شخص کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس انکار کو تھوڑا باتوں میں لپیٹ لیتی ظالم لڑکی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں، یا شاید تم کم بولتی ہو، بلکہ شاید نہیں، یقیناً تم بہت کم بولتی ہو۔ سو جاؤ اب، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہوگا۔ رات کی اس پہر مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ محبت کب تک قائم رہتی ہے؟ ایما کو پتہ نہیں تھا وہ کیوں پوچھ رہی تھی۔ اس پر کل بات کریں گے، اب تم سو جاؤ۔ اور ہاں، میں کہنا تو نہیں چاہتا پر تمہارا انکار مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ گڈ نائٹ۔ وہ اس کا جواب سنے بنا فون بند کر گیا اور ایما تعصب سے فون کی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں یہ پسند ہے؟ جانے وہ کہاں سے اس کے سامنے آ گیا تھا اور اپنے سامنے عبدل کو دیکھ کر ایمان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ابھی تو پہلا لیکچر بھی نہیں شروع ہوا تھا اور وہ اپنے سامنے عبدل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا اشارہ ایمان کے بیگ کی طرف تھا جو آر جے برانڈ کا تھا۔ کون؟ وہ بمشکل پوچھ پائی۔ آر جے؟ اس نے انگلی سے اس کے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ آر جے کے نام پر ایمان کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی۔ وہ بھلا کسے پسند نہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اسے پسند نہیں تھا، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ اس کی نظریں ایمان کے بیگ پر جمی تھیں، چہرے پر عجیب الجھن تھی، جبکہ ایمان کی نظریں اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہی تھیں۔ اس کے لمبے بالوں اور اس کی داڑھی نے اس کے چہرے کے نقوش کو جیسے چھپا لیا تھا، پر پھر بھی ایمان کو وہ چہرہ جانا پہچانا لگا، جیسے اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہو، بلکہ وہ بار بار دیکھتی رہی ہو۔ آر جے کس کو نہیں پسند تھا؟ ایمان نے تجسس سے پوچھا۔ ام حانم کو،
برجستہ جواب آیا تھا اور ایمان جیسے پتھر کی ہو گئی. اس سے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. کون تھا وہ آرجے اور ام حانم کو کیسے جانتا تھا؟ کتنے سوال تھے پر اس کے لب بس پھڑپھڑا کر رہ گئے. اسے مرنا پڑا تھا ام حانم کے لیے. کاش وہ آرجے ہی رہتا تو اچھا تھا. کاش اسے ام حانم کبھی نہ ملتی. وہ بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا، پر وہ نہیں جانتا اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو وہ کس آگ میں دھکیل گیا تھا. اسے مرنا پڑا تھا ام حانم کے لیے. کاش وہ آرجے ہی رہتا تو اچھا تھا. کاش اسے ام حانم کبھی نہ ملتی. وہ بڑبڑاتے چلا گیا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو وہ کس آگ میں دھکیل گیا تھا. وہ کتنے ہی پل بت کی مانند وہاں کھڑی رہی، اور جب ہوش آیا تو عبدل کے پیچھے بھاگی. ایکسکیوز می، سنو، ارے رکو، تم انہیں جانتے ہو؟ تم آرجے کو کیسے جانتے ہو؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی. کوئی اور جگہ ہوتی تو سب اسے پاگل سمجھتے، پر یہاں زیادہ اسٹوڈنٹس نے غور نہیں کیا تھا. ایک دو نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے کاموں میں مگن ہو گئے. یہ کون سا پہلی بار تھا جب کوئی لڑکی عبدل کے پیچھے بھاگی تھی؟ یہ تو روز کا کام تھا. البتہ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پیچھے بھاگنے والی زیادہ تر لڑکیاں اسے گالیاں ہی دیتی تھیں. عبدل اس کی آواز سن چکا تھا اور وہ بنا دیکھے تیز تیز چلنے لگا. ایمان کی قریب آتی آوازوں کے ساتھ ساتھ اس کا تیز چلنا دوڑ میں بدل گیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں وہ اس کی نظروں اور پہنچ دونوں سے دور جا چکا تھا. ایمان تھک کر رک گئی. وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی. جب اسے احساس ہوا کہ وہ عبدل کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو شرمندگی نے اسے گھیر لیا. اس کا شفاف چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور سیاہ آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا. منحوس انسان، نہیں بتانا تھا تو پوچھا کیوں؟ وہ بڑبڑاتی واپس پلٹ گئی. اس کی کلاس شروع ہو چکی تھی. کسی بھی کہانی میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو سب کو کھیلنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ پوری گیم اسی کی بنائی ہوتی ہے، اور اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ وہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا. اور وہ اس وقت گہرے بھورے رنگ کی ہوڈی پہنے، بھورے رنگ کا کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی میں کھڑا تھا. یہاں کی ہر چیز گہرے بھورے اور سیاہ رنگ کی تھی، یہاں تک کہ اس کے کافی کے مگ سے اٹھتا وہ دھواں بھی. اس کا لیپ ٹاپ پیچھے میز پر رکھا تھا، جس پر ایما اور ماسیل کی وہ تصویر جگمگ کر رہی تھی جو آج ہی اسے موصول ہوئی تھیں. تصویریں دور سے لی گئی تھیں. ایما کا چہرہ واضح نہیں تھا، البتہ ماسیل واضح نظر آ رہا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکان ان تصویروں میں بھی واضح تھی. عورت وہ ہتھیار ہے جس سے کسی بھی مرد کو ہرایا جا سکتا ہے. وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ ماسیل اس لڑکی میں کس قدر دلچسپی لے رہا تھا. وہ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اس قدر سنجیدہ ہوا تھا، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا اس لڑکی کے ذریعے وہ ماسیل کو بدل سکتا تھا. آخر مجھے وہ ہتھیار مل ہی گیا جس کی مجھے ضرورت تھی. اس کے لبوں کے کونے دھیرے سے پھیلے. اس دھیمی مسکان کے ساتھ ایک تیز چمک اس کی آنکھوں میں ابھری تھی. وہ پرجوش تھا. وہ جانتا تھا وہ سب ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی گیم کھیلنے جا رہا تھا. اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گیم میں کتنی زندگیاں داؤ پر لگنے والی تھیں. اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس گیم کی رانی کسے ملنے والی تھی. اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کو موت کی نظر کرنے والا تھا. کورس ختم ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا تھا. ایما تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی. پچھلے دنوں اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ ہوا تھا جو مجسمہ گیری کے چند اصولوں پر مشتمل تھا، اور وہ رزلٹ کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی. وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس آخری مہینے میں اسے اپنے لیے ایک نئی جاب تلاش کرنی تھی، کیونکہ ماسیل کا سامنا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا. اس وقت بھی اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چل رہے تھے. اس کے ذہن میں اکثر ماسیل کے جملے گونجتے رہتے تھے. جیسے ہی وہ لسٹ مکمل کر چکی تو اس نے تھک کر کرسی سے پشت ٹکا لی. اس کے کندھے تھکن کی وجہ سے درد کر رہے تھے اور آنکھوں میں الگ ہی جلن تھی. وہ رات کو بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی. رات کو بھی ماسیل کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ آنکھیں بند کیے چند پل یوں ہی بیٹھی رہی جب دروازے پر ہونے والی دستک سے چونک کر سیدھی ہوئی. دیکھا تو سامنے ہی مار تھا جو ماسیل کی اسسٹنٹ اور سیکرٹری تھی. وہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی. ایما کو حیرانی ہوئی. یہ مسٹر ماسیل نے آپ کے لیے بھجوایا. مارتھا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی اور بنا اس کا جواب سنے الٹے قدموں واپس پلٹ گئی. اس کا چہرہ اسپاٹ تھا. وہ ایما کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی. ایما نے گہرا سانس لیتے ٹرے کی جانب دیکھا جس میں ایک جانب کچھ پیسٹریاں رکھی تھیں، ایک چائے کا کپ اور ساتھ میں درد کے لیے دوا. وہ ہولے سے مسکرا دی. یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ ماسیل کی وجہ سے مسکرائی تھی. جانے وہ کیسے جان گیا تھا کہ اس وقت اسے ان 3 چیزوں کی طلب تھی. اس نے ایک پیسٹری اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگی. پھر وہ رک گئی. ادم کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے پیسٹری پسند ہے؟ اس نے سوچا. خیر جو بھی ہے، ابھی تو مجھے کھانا چاہیے. پھر اس نے سر جھٹک کر پیسٹری کھائی، پین کلر لی اور پھر سکون سے چائے پی. ابھی کچھ دیر بعد اسے اپنا آپ ایکٹیو لگنے لگا. اس نے وقت دیکھا تو عصر کی نماز کا وقت تھا. وہ اٹھی. اس نے وضو کیا اور دراز سے اپنا چھوٹا سا جائے نماز نکالا جو اس نے یہاں لا کر رکھا تھا. وہ 5 وقت کی نماز کی پابند نہیں تھی، لیکن وہ کوشش کرتی تھی کہ نماز لازمی پڑھے.
اور اکثر وہ عصر کی نماز یہیں انسٹیٹیوٹ میں پڑھتی تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنی نماز میں مشغول ہو چکی تھی۔ لاس ایرینا۔ رات کی اس پہر ٹھنڈی ہوائیں فرد بخش رہی تھیں۔ عبدل اپنے دوست جان کے ساتھ اپنی پسندیدہ بیچ پر بیٹھا وقت گزاری کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر کے کنارے پڑے چھوٹے بڑے پتھروں پر بیٹھے سامنے اٹھتی سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ سمندر کی لہریں دور سے اچھلتی ان تک آتیں اور پھر پتھروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتیں۔ یہ منظر اس قدر دلکش تھا کہ عبدل رات کا بیشتر حصہ لاس ایرینا بیچ پر گزارتا تھا۔ اسے لہروں کا شور بہت پسند تھا۔ اگر بات کی جائے لاس ایرینا کی تو یہ ویلنسیا کے ساحل سمندر کا آغاز تھا، جو مرکز کے قریب ترین اور سمندر کنارے زندگی کا مرکزی نقطہ تھا۔ ہوٹلوں اور چاولوں کے ریستوران کی مدد سے یہ ایک جاندار مصروف پٹی تھی جو موسم گرما کی رات کی زندگی کے لیے بھی ایک بڑا زون تھی۔ لاس ایرینا ایک وسیع ریتلا حصہ تھا جو بحیرہ روم کی طرف آہستہ سے ڈوبتا تھا۔ گرمیوں میں ساحل کے کنارے والے ریستوران پائلا ایک کلاسک ہسپانوی چاول کی ڈش ہے جسے چاول، زعفران، سبزیاں، چکن اور سمندری غذا سے بنا کر ایک پین میں پکا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ڈھیر لگاتے تھے۔ فجر تک نائٹ کلب ڈزنیز پارٹی کرتے اور پرمنیٹ کے پیچھے ہوٹل زائرین سے بھرے ہوتے۔ یہاں پر والی بال کورٹس، سن لاؤنجز اور بار ساحل کے کنارے آسانی سے مل جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایل کیبانیال لاس سیرینا کے پیچھے ایک پرکشش فشنگ بیریو جس میں خوبصورت ٹائلڈ عمارتیں، ایک رائس میوزیم اور کچھ بہترین بیک سٹریٹ تاپاس بارز تھے۔ بالکل جنوب میں جدید مرینا، جبکہ شمال میں مالباروسا بیچ تھی اور اس کے درمیان لاس سیرینا تھا۔ لاس سیرینا جتنا بھی خوبصورت صحیح، پر عبدل کے گٹار کی دھنیں یہاں عجیب رنگ بکھیرتی تھیں، جیسے زندگی جاگ پڑتی تھی۔ وہ اکثر رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا گٹار تھامے یہاں آ جاتا۔ کبھی وہ اور جان اکیلے آتے۔ اس کی جان سے باقی کی نسبت زیادہ اچھی دوستی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک خاکی رنگ کی کاٹن کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے سامنے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بنا آستینوں کی شرٹ سے اس کے ٹیٹو والے بازو نمایاں تھے۔ ایسا ہی کچھ حلیہ جان کا بھی تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے بال چھوٹے تھے اور عبدل کی طرح چھوٹی سی پونی میں قید نہیں تھی جس کی چند لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے کوئی نئی دھن بنانے کی کوشش میں تھا۔ رات کے اس پہر سیاہ بادل کہیں دور سے نمودار ہو رہے تھے۔ سمندر کے آخر تک دیکھا جاتا تو لگتا تھا جیسے وہ بادل پانی سے ابھر رہے ہوں۔ دور کہیں بجلی چمک رہی تھی۔ جب جان نے اس سے اچانک پوچھا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کس لڑکی کو؟ عبدل نے بند آنکھوں سے پوچھا۔ وہی جو آج تمہارے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مشکل سا نام تھا اس کا، ایمان۔ جان نے ایمان کا نام تروڑ مروڑ کر پیش کیا۔ ایمان نام ہے اس کا؟ ہاں وہی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی گٹار کے تاروں کو ہولے ہولے چھیڑ رہا تھا۔ میں نے تمہیں 3 بار اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ جان نے ایک چھوٹا سا پتھر پوری قوت سے ہاتھ گھما کر پانی میں پھینکا اور پھر بھویں سکیڑ کر عبدل کو دیکھا۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے تاثرات جانچنا چاہتا تھا، پر رات کی سیاہی میں عبدل کے جذبات اس پر عیاں نہ ہو پائے۔ لڑکیوں سے میری کچھ خاص نہیں بنتی، تم جانتے ہو جان۔ اس کا ہاتھ اب جس تیزی سے گٹار کی تاروں پر گھوم رہا تھا اسی تیزی سے اس نے گردن ہلاتے جواب دیا۔ اس لیے تو پوچھا ہے، تمہاری اس سے کیسے بن گئی؟ ایڈیٹ، ایسا کچھ نہیں ہے، عبدل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، تھینک گاڈ۔ جان نے سینے میں رکا ہوا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ عبدل کا ہاتھ ساکت ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ عبدل کا لہجہ سرد تھا، اس کے کچھ اندیشے بھی تھے۔ جان اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا، لیکن اسے عبدل کی نظریں اپنے جسم میں گھستی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں کبھی کبھار ہی سنجیدہ ہوتے تھے اور اس وقت عبدل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ دراصل باقی سب سوچ رہے تھے کہ اس نئی لڑکی کے ساتھ کوئی پرینک کیا جائے۔ سب کو لگتا ہے وہ تھوڑی الگ ہے تو اسے ڈرانے میں مزہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عبدل ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ریلیکس عبدل، جسٹ پرینک۔ جان نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ وہ اسی عبدل سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی کیا لگتی تھی تاکہ پوری تسلی سے وہ اسے اپنا شکار بنا سکے۔ کیا کرنے والے ہیں وہ سب؟ عبدل کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ایمان اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا ایمان اس کے دوستوں کے پرینک کا شکار ہو، کیونکہ اچھا بھلا انسان ان کے جال میں پھنس جاتا تھا۔ ریسا ہال کی لائبریری۔ جان اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ عبدل اپنا گٹار وہیں چھوڑ کر سرپٹ بھاگا۔ بادل زور سے گرجے۔ جو بجلی دور چمک رہی تھی اب ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ جان جانتا تھا بارش ہونے والی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا یہ پہلی بار نہیں تھا، پر عبدل کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جانے ایمان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور جانے عبدل ان سب کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ماسیل جب کلاس لے کر ایما کے آفس آیا تو گلاس ڈور سے ہی وہ اسے نماز پڑھتی نظر آئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ جب وہ اسے نماز پڑھتی نظر آئی تھی تب ماسیل کو اپنے اندر کچھ چلتا محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا ایما کا نماز پڑھنا ایما کو اس سے دور لے جاتا تھا۔
اسے اپنے اور ایما کے درمیان صدیوں کا فاصلہ نظر آتا تھا، اور وہ آج سرمئی رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گھنے بال آج جلد سے سیٹ نہیں تھے، بلکہ وہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی اور اس کی نظریں ایما پر جمی تھیں۔ وہ وہاں سے واپس پلٹا اور پول کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جس میں رنگ برنگی بطخیں ہر وقت تیرتی رہتی تھیں۔ وہ وہاں رکھے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایما نے دعا مانگنے کے بعد جائے نماز واپس رکھا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر آفس سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ وہ رزلٹ کی لسٹ بنا کر ماسیل کو ای میل کر چکی تھی۔ اب وہ فری تھی، یعنی جا سکتی تھی۔ لیکن اس نے ماسیل کو واپس پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً اسے کوئی بات کرنی تھی۔ وہ اپنا بیگ تھامتی اس تک آئی اور پھر بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے سوال کیا۔ تم نماز مت پڑھا کرو۔ ماسیل کی بات سن کر ایما نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ماسیل کی نظریں سامنے پول میں تیرتی بطخوں پر جمی تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ایما کو سمجھ نہیں آیا یہ اس کا حکم تھا یا اس نے التجا کی تھی۔ کیوں نہ پڑھوں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس شخص کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ جب بھی تم نماز پڑھتی ہو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھا وجود تمہارے اور میرے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اندھے کی طاقت تمہیں مجھ سے دور کھینچ رہی ہو۔ اس کی نظریں ابھی بھی پول پر تھیں۔ وہ ایما کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ ادھم، آپ کے اور میرے درمیان خدا ہے، وہی خدا جسے آپ مانتے نہیں، ایما نے ہولے سے جواب دیا۔ پر کیوں ہے وہ؟ اسے میرے اور تمہارے درمیان نہیں آنا چاہیے، وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ ایما نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اپنی دائیں جانب بیٹھا وہ شخص اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ وہ اس کی جانب مڑا۔ ایما کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ویسا ہی جو برسوں پہلے سید حویلی کے بند کمرے میں کھڑے دو وجود میں سے ایک کی آنکھوں میں تھا جب اس نے دوسرے سے سوال کیا تھا۔ تمہارے مذہب میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، رائٹ؟ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ایما نے جواب دیا۔ اور نماز نہ پڑھنے پر سزا ہوگی، رائٹ؟ آپ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تم صرف سزا سے بچنے کے لیے نماز پڑھتی ہو کیونکہ تمہیں اپنے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اس کی عبادت کرنا اچھا لگتا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو ایما۔ اس کے نزدیک جو اس کی بات مانے گا وہ بہتر ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ اس کے غضب کا شکار ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا؟ وہ برتری کے معیار تقویٰ کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اللہ کی محبت انسان تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرتا ہے، اس کی محبت حاصل کرتا ہے، تو اسے اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایما خاموش رہی۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ تم تو کہتی ہو تمہارا خدا بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، پھر وہ نماز نہ پڑھنے پر غصہ کیوں ہوتا ہے؟ ماسیل کا سوال سن کر ایمان ساکت رہ گئی۔ اس کے شفاف چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ سیاہ آنکھوں میں بے یقینی، حیرانی اور جانے کیا کیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن لب پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اس کے وجود میں کپکپاہٹ سی شروع ہو گئی تھی۔ بالکل ایسا ہی سوال کسی اور نے اٹھایا تھا، اور کس نے اٹھایا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ہواؤں میں آج بھی اس کے سوالوں کی بازگشت سنائی دیتی تھی۔ ایما کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اچھا سنو ہشام بن جبیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں، پھر تمہاری نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا؟ سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا۔ پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ آخر انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کلاس کب کی ختم ہو چکی تھی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس پریکٹس کر رہے تھے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس بڑے سے گیٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ ان میں چند لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو ماسیل اور ایما کو ایک ساتھ دیکھ کر رک جاتی تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات ناگوار ہو جاتے تھے۔ ایما تو جیسے کھڑی کھڑی پتھر کا بت بن گئی۔ روز نے بھی اسے گلاس ونڈو سے دیکھا جہاں وہ ماسیل کے پاس کھڑی تھی، اور پھر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ایما کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر ماسیل جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اسے احساس ہوا جیسے اس نے کچھ زیادہ ہی غلط بول دیا تھا یا پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا، پر وہ ایما کے اندرونی جذبات سے ناواقف تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ایما جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ حلق میں ڈھیروں کانٹے اگائے تھے۔ ادھم، کیا میں آپ کے سوال کا جواب کل دے سکتی ہوں؟ اس نے اپنے بیگ پہ گرفت بڑھاتے پوچھا۔ ماسیل اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے اس کا جواب سنتے ہی وہاں سے بھاگ جانے کو تیار تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی جب وہ اسے ادھم پکارتی تھی ماسیل کا دل اس کے سینے سے نکل کر سامنے کھڑی لڑکی کے قدموں میں گر جاتا تھا۔ تم قیامت کے روز بھی جواب دینا چاہو تو میں تب تک بھی انتظار کر لوں گا۔ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا، لبوں پر مسکان تھی۔ اوکے تھینک یو، مجھے اب جانا ہے۔ اور وہی ہوا جس کا ماسیل کو ڈر تھا۔ وہ پلٹی اور بھاگنے کے انداز میں اس سے دور ہوتی چلی گئی۔
ماسیل کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر اس نے گہرا سانس لے کر آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک ہی بات چیخ چیخ کر کہتی تھی، میں اسے اپنا بنا ہی لوں گا۔ وہ جیسے اوپر والے کو چیلنج کر رہا تھا، اسے جیسے خود پر بھروسہ تھا۔ آج وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی اور اس کی یہ الجھن روز نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ دونوں چھوٹے سے میز کے گرد بیٹھی تھی۔ روز نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا جو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر جمی تھیں جبکہ ذہن کہیں اور تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ ہیزل آنکھوں والی روز نے اس سے پوچھا۔ اس کی آواز پر ایما چونکی اور روز کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں، دودھ رنگت اور نازک سراپا۔ پھر ماسیل کا دل روز پر کیوں نہیں آیا؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو سوچ سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگ جاتا، پر وہ کسی نہج پر نہ پہنچ پاتی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ چائے کا مگ اٹھاتی ہولے سے مسکرائی جبکہ روز غور سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی تھکاوٹ بیان کر رہی تھیں۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ روز نے اگلا سوال کیا جبکہ ایما نے چائے کا گھونٹ لیتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے اس کا سوال سمجھنا چاہ رہی ہو۔ ہاں تک تو گئی ہوں بہت، وہ خود پہ قابو پاتے بولی۔ تم تھکتی نہیں ہو اتنا مضبوط بن کر؟ اور ایما جو اگلا گھونٹ لینے جا رہی تھی وہیں ساکت ہوئی۔ اس نے حیرت سے روز کو دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ الجھی۔ یہی کہ کیوں خود پر اتنے پہرے لگائے بیٹھی ہو؟ مسٹر ماسیل اچھے انسان ہیں، تم انہیں اپنی زندگی میں آنے دو، خود کو روکو مت۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے کسی اچھے دوست کی طرح سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا دی اور پھر اپنا فون اٹھا کر ہولے سے کرسی سے اٹھ کر بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنا چائے کا مگ بھی لے گئی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم کتنی بری ہو؟ تم میلیفیشنٹ کی چڑیل اور جادوگرنی جیسی ہو جس نے اپنے ہی جذبات کو قید کر رکھا ہے۔ تم ہمیشہ میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہو۔ وہ جانے پر زور سے چلائی۔ اس کی بات سن کر ایما کھلکھلا کر ہنستی۔ اس کے ہنسنے پر روز تپ گئی تھی اور اس وقت وہ برے برے منہ بنا کر بڑبڑا رہی تھی جبکہ ایما بالکنی میں جا چکی تھی۔ ایما نے چائے کا مگ ریلنگ پہ رکھا اور آسمان کو دیکھا جہاں ستارے جگمگ کر رہے تھے۔ موسم خوشگوار تھا۔ اس نے فون پر مسٹر گرے کا اکاؤنٹ اوپن کیا اور تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ کیا ہم کسی انسان کو کبھی اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ خدا کی محبت کیوں ضروری ہے اور جزا و سزا اس کے لیے کیوں رکھی گئی ہے؟ کیوں خدا انسان سے اپنی اطاعت چاہتا ہے؟ اس نے اپنا سوال چھوڑ دیا تھا اور وہ جانتی تھی جواب لازمی آئے گا، جلد یا بادیر۔ آرٹ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایسا بہت کم ہوتا تھا جب ایما ماسیل کی کلاس کے دوران اسٹوڈیو آئی ہو۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے آفس میں گزارتی تھی۔ وہ لیکچر اسٹوڈیو میں تبھی جاتی جب اسے کوئی کام ہوتا تھا، پر آج وہ اپنی مرضی سے وہاں آئی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس بڑے سے لیکچر اسٹوڈیو میں اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ اسٹوڈیو میں خاموشی چھائی تھی۔ آج ماسیل اسٹوڈنٹس کو ان کے چند سوالوں کے جواب دینے والے تھے۔ انہیں آرٹ سے متعلق کچھ الجھنیں تھیں، کچھ پریشانیاں تھیں جنہیں آج ماسیل سلجھانے والا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ لیکچر کے لیے اسٹیج اونچا بنایا گیا تھا۔ ماسیل کے پیچھے پروجیکٹر آن تھا۔ ایما کو یہاں بیٹھ کر پہلی بار ماسیل کو دیکھتے محسوس ہوا تھا لڑکیاں اس پر کیوں فدا تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ اپنی شخصیت میں ایک سحر رکھتا تھا۔ اس کے گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ اس نے بازوں کے کف موڑ کر تھوڑا اوپر کر رکھے تھے۔ اس کی کلائیاں نمایاں تھیں اور بائیں کلائی پر بندھی گھڑی اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا وہ فوراً جواب دینے کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور اس وقت بھی پروجیکٹر آن ہونے کے بعد وہ اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی جانب ایک دوسرے کو چھو رہے تھے، کچھ اس انداز میں کہ صرف دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ جب ہم نے یہ کورس شروع کیا تب میں نے آرٹ کا تعارف کیا تھا، لیکن شاید وہ کافی نہیں تھا۔ آج ہم آرٹ پر تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ صرف مجسمہ سازی ہی آرٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آرٹ سے محبت کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں آرٹ کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، ہم اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے آرٹ ناپسند ہو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں واقعی لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسٹوڈنٹس دم سادے اسے سن رہے تھے۔ سب کے ذہن میں سوال ابھرا کہ کیسے، پر کوئی بولا نہیں تھا۔ تبھی ماسیل نے ہاتھ پیچھے باندھے اور دائیں جانب چلنا شروع کیا۔ آرٹ کا مطلب صرف تصویریں بنانا یا مجسمہ سازی نہیں ہے۔ ہر شخص آرٹسٹ ہے، ہر شخص ایستھیٹکشین ہے۔ کچھ لوگ گاڑی چلاتے وقت میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ جو مثال دے رہا تھا پیچھے اسکرین پر تصویریں ابھر رہی تھیں اور یہ سب مارتھا ہینڈل کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو پینٹنگ پسند ہے جبکہ کچھ لوگ گھر کو ڈیکور میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نئی نئی ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پرندوں کی چہچہاہٹ اور طلوع یا غروب آفتاب کے منظر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پسندیدہ ڈرامے کے کرداروں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آرٹ ہے جسے ہم کسی نہ کسی شکل میں پسند کرتے ہیں۔
ٹالسٹائی کا خیال ہے کہ آرٹ بنیادی طور پر آرٹسٹ کے نقطۂ نظر سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی تخلیق کار کے جذبات کا نتیجہ ہے۔ اس نقطۂ نظر میں آرٹ اپنے احساس کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے جہاں لفظ کافی نہیں ہوتے، لیکن آرٹ ہمیشہ احساسات کے رابطے کے لیے تخلیق نہیں کیا جاتا۔ کئی مفکرین کی نظر میں آرٹسٹ کا ارادہ اہمیت رکھتا ہے، کئی کا خیال ہے کہ نہیں، آرٹ اتفاقی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارے پاس کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھی یا بندر کی بنائی گئی تصاویر آرٹ ہو سکتی ہیں؟ کیا گلہری کے قدموں کے نشان بھی آرٹ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس صورت میں گلہری آرٹسٹ نہیں، لیکن اس کی ایکٹیویٹی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شے آرٹ ہے۔ ہر کوئی ٹالسٹائی کے آرٹسٹ پر فوکس کرنے پر اتفاق نہیں رکھتا۔ آرٹ تو آرٹ ہے، بنانے والا اتنا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ جو چیز بنی ہے، جو آرٹ وجود میں آیا ہے، وہ ہم پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ جو دائیں بائیں چل رہا تھا درمیان میں آ کر رک گیا۔ میرے یہاں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے آرٹ پر بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیا آرٹ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ایک بہت ہی معزز اسٹوڈنٹ مسٹر لوتھر اس بات کو لے کر تھوڑا پریشان ہے۔ ماسیل نے اسٹوڈیو میں بیٹھے اسٹوڈنٹس میں سے ایک 50 سالہ شخص کی طرف اشارہ کیا جس نے ہاتھ اٹھا کر تصدیق کی۔ مسٹر لوتھر چاہتے ہیں کہ وہ برہنہ مجسمے بنائیں، ان کا یہ سالوں پرانا شوق ہے۔ وہ انسانی جسم کو بنا کسی لباس کے اس کی پوری خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی وائف ایسا نہیں چاہتی۔ مسٹر لوتھر کا کہنا ہے کہ ان کی وائف مذہبی ہے اور وہ مانتی ہے کہ ایسا کرنا لوگوں پر برا اثر چھوڑے گا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو آئیں ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ باسل نے پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ ویڈیو ڈینمارک کے ایک میوزیم کی تھی جہاں ایوراسٹی نے اپنا کام نمائش کے لیے رکھا تھا۔ اس میں گولڈ فش پانی کے برتن میں تیر رہی تھی۔ یہ برتن برقی بلینڈر تھا۔ ایوراسٹی کے تماشیوں کو دعوت دی گئی کہ اگر کسی کی خواہش ہے تو وہ آگے بڑھ کر بلینڈر کو آن کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک شخص آگے بڑھا اور بلینڈر کو آن کر دیا، مچھلی کا ملیدہ بن گیا۔ یہ ویڈیو ایسی تھی کہ ایما کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، بھلا کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ ویڈیو ختم ہوئی تو ماسیل نے بولنا شروع کیا۔ یہ ویڈیو دراصل ایوراسٹی کی اس نمائش پر بنائی گئی تھی۔ کچھ دیر میں پولیس آ گئی اور بلینڈر کی تاریں اتروا دی گئیں۔ میوزیم پر جانوروں کو ایذا دینے کا الزام لگایا گیا جو بعد میں ختم ہو گیا۔ ایوراسٹی کا کہنا تھا کہ ان کا کام لوگوں کو 3 میں تقسیم کرنے کے لیے تھا اور یہ آپ کو خود آپ کے بارے میں آگاہ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش بٹن دبانے کی ہے تو آپ اذیت پسند ہے، اگر ایسی نمائش آپ کو اپسیٹ کر دیتی ہے تو آپ اخلاق پسند ہے، جبکہ اگر آپ سب کے رد عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو پھر آپ تماش بین ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایوراسٹی کا یہ کام آرٹ نہیں تھا۔ آپ کا اس بارے میں جو بھی خیال ہو، لیکن ایوراسٹی کا کام بہت سے سوال اٹھاتا ہے، آرٹ کے بارے میں بھی اور اخلاقیات کے بارے میں بھی، اور اس بارے میں بھی کہ آرٹ کو جج کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اسٹوڈیو میں عجیب سا سناٹا تھا، وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص اس بارے میں نہیں جانتا تھا، سب کی حالت عجیب سی تھی۔ اور ان سوالات سے پھر نئے سوال نکلتے ہیں جو ہمارے اپنے بارے میں ہیں۔ آرٹ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا جگہ اور مقصد ہے؟ تبھی روز نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ماسیل خاموش ہوا اور سر ہلا کر روز کو بولنے کی اجازت دی۔ روز کھڑی ہو گئی۔ مسٹر ماسیل، میں نے پڑھا ہے کہ افلاطون آرٹ کی شدید مخالف تھے، ایسا کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک کہا، افلاطون آرٹ کے مخالف تھے۔ روز بیٹھ گئی جب ماسیل نے بولنا شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے، نہ کہ عقل سے، اور افلاطون کی نظر میں عقل انسانی روح میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے اور اسے ہمیشہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں آرٹ ایک مسئلہ تھا کیونکہ یہ ہمارے جذباتی حصے کو نمو دیتا تھا۔ ان کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نظر میں آرٹ تصور کو اصل کر کے دکھانے کی کوشش کرتا تھا، اور ایسا کرنا سچ کی تلاش میں رکاوٹ تھا۔ افلاطون اس بارے میں اس قدر شدید جذبات رکھتے تھے کہ وہ بڑے پیمانے پر سنسرشپ اور پابندیوں کے حق میں تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کی نظریں اسٹوڈیو میں بیٹھے اسٹوڈنٹس پر جمی تھیں جب اس نے رازدانہ انداز میں کہا، پتہ ہے افلاطون کی آرٹ پر یہ پابندیاں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہو گئی، بالکل ویسی ہی جیسے اسٹوڈیو کی سب سے آخری والی ایک کھلی کھڑکی سے اندر آنے والی دھوپ تیز ہو گئی تھی۔ ایما نے اس کھڑکی میں بیٹھے پرندے کو اڑتے دیکھا۔ آرٹ طاقتور ہے۔ ماسیل نے سرگوشی کی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ایما کے جذبات عجیب سے تھے۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیوں وہ اتنا آرٹ سے جڑا تھا؟ تبھی اس کا فون تھرتھرایا۔ اس کے میسج کا جواب آ چکا تھا جو اس نے مسٹر گرے کو کیا تھا۔ ایسے شخص کو قائل کرنا بہت آسان ہے اگر ہم جان لیں کہ وہ کس چیز سے جڑا ہے۔ ایک لائن کا جواب تھا۔ اسٹیج پہ کھڑے ماسیل کی آنکھوں سے زیادہ چمک اب ایما کی آنکھوں میں تھی جس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ کھڑکی سے داخل ہونے والی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ ایما نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر جب ماسیل کو دیکھا تو اس کا وجود ایما کو دھندلا نظر آیا۔ سفید روشنی سیاہی کو بہت جلدی نگل لیتی ہے۔ ماسیل نے مزید بولنا شروع کیا پر ایما کا ذہن اب کہیں اور الجھا تھا۔ وہ نظریں گھما کر پورے اسٹوڈیو کا جائزہ لے رہی تھی۔
جہاں کتنے ہی مجسمے رکھے تھے، کچھ ماسیل نے بنائے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹس نے۔ اس کا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ماسیل مسٹر لوتھر کے سوال کے جواب کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ آرٹ کے فلسفانہ سوال پہ سب سے پہلے جس نے غور کیا وہ ارسطو تھے۔ اپنے استاد افلاطون کے برعکس ارسطو آرٹ کے حامی تھے اور اسے مفید سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جسم کو جذبات کی مکمل رینج کو تجربہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ توازن میں رہے۔ اداسی سے لے کر جوش تک ہر جذبے کی تحریک ہونا ہمارے لیے اہم ہے تاکہ ہم زندگی کو محسوس کر سکیں، اور اگر یہ جذبات ہمیں زندگی میں نہیں ملتے تو اس میں آرٹ ہماری مدد کر سکتا ہے، اور جب ہم انہیں محسوس کر لیتے ہیں تو پھر آخر میں ہمیں خوشگوار احساس ہوتا ہے، جسے ارسطو کتھارسس کہتے تھے۔ آپ لوگ کتھارسس سے تو واقف ہوں گے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ جہاں خاموشی چھائی تھی، اس کی باتوں کا سحر ہی کچھ ایسا تھا کہ جو لوگ جانتے تھے وہ بھی کچھ نہ بول پائے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں۔ کتھارسس ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دبی ہوئے شدید جذبات و احساسات کا کسی صورت میں اظہار کر کے ذہنی سکون، تطہیر اور تجدید حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کتھارسس نہ کرے تو اس کے اندر دبے جذبات و احساسات غصہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ غصہ کسی بھی صورت نہ نکلے تو یہ انسان کا خود پر نکلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کسی نہ کسی نفسیاتی عارضہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں غصہ، پریشانی، دکھ اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ میں اپنے جذبات کو مجسمے بنا کر کنٹرول کرتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں ایوراسٹی کے تجربے کی طرف۔ اس آرٹ ورک نے آرٹ اور اخلاقیات کے تعلق کے بارے میں سوال اٹھائے، اور یہاں پر دو بڑے مکتبہ فکر ہیں۔ ایک اٹونومسٹ کا ہے۔ ان کے خیال میں آرٹ اور اخلاقیات بالکل الگ معاملات ہیں، اور آرٹ ورک میں اخلاق کی اپنی چلنی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ اس نقطۂ نظر میں ایوراسٹی نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ آرٹ کا اظہار تھا۔ لیکن دوسری طرف ایستھیٹک مورلسٹ ہیں، جن کی نظر میں آرٹ اور اخلاقیات کا آپس میں تعلق ہے۔ کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کا دبا آرٹ کو داغدار کر دیتا ہے۔ ان کی نظر میں ایوراسٹی کا تصور زبردست ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت کہ اس کا اظہار جس طریقے سے کیا گیا اس پر اخلاقی لحاظ سے سوالیہ نشان ہے، اس لیے یہ اس کی خوبصورتی اور قدر کو بھی داغدار کرتا ہے۔ آرٹ ہمارے خیالات کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں۔ تو مسٹر لوتھر، میں ایک اٹونومسٹ ہوں، مجھے اخلاقیات ویسے ہی نہیں پسند، یہ انسانی جذبات کو قید کرتے ہیں، اور اس لیے مجھے مذہبی لوگ بھی نہیں پسند جو اپنے جذبات کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ انہیں ان کا مذہب جو اخلاق کا درس دیتا ہے ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ ایما کو لگا جیسے ماسیل نے اس پہ طنز کیا ہو۔ اگر آپ کی وائف آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے روکتی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے۔ کوئی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بدترین ہے۔ اگر آپ اخلاقیات پہ چلنے والے ہیں تو آپ اپنی وائف کی بات مان سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کتھارسس چاہتے ہیں جو آپ کو کور برہنہ عورت کا مجسمہ سے ملے گا تو آپ کو اجازت ہے۔ تھینک یو۔ وہ اسٹیج سے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اسٹوڈیو میں چھایا طلسم ٹوٹ گیا۔ اسٹوڈنٹس کی تالیاں اور سیٹیوں کا شور اٹھا۔ اس کے جانے کے بعد ایما کی مسکان گہری ہو گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے اندر داخل ہوتی تیز روشنی پر جمی تھی۔ اس نے موبائل کو اتنی زور سے تھام رکھا تھا جیسے اس میں اس کا کل سرمایہ ہو۔ وہ اب تیار تھی۔ ہاں، وہ تیار تھی ماسیل کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ وہ اسے اس کے آرٹ سے مات دینے والی تھی۔